الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں قُلْ هُوَ أَذًى کہہ دیجئے وہ ناپاکی ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ پس علیحدہ رہو عورتوں سے حیض میں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور نہ نزدیکت کرو نہ مقاربت کرو ان سے جب تک وہ پاک نہ ہو لیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پھر جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا ہے تم کو اللہ نے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اور دوست رکھتا ہے بہت پاک رہنے والوں کو نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں تمہاری کیتیاں ہیں فأتوا حرثکم پس آؤ تم اپنی کیتیوں میں انا شئتم جیسے چاہو تم وقدموا لانفسکم اور آگے بھیجو اپنے واسطے نیک عمل واتقوا اللہ واعلموا اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو انکم ملاقوہ کہ تم ضرور اس کو ملو گے وبشر المؤمنین اور خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم اور نہ بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کا ان تبروا کہ رک جاؤ نیکی سے وتتقوا اور پرہیزگاری سے وتصلحوا بین الناس اور اصلاح کرنے سے لوگوں کے درمیان واللہ سمیع علیم اور اللہ سنتا جانتا ہے لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو قسموں پر ولکن یؤاخذکم لیکن وہ مؤاخذہ کرے گا تم سے بما کسبت قلوبکم ان قسموں پر جن کا ارادہ کیا ہو تمہاری دلوں نے واللہ غفور حلیم اور اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے للذین یؤلون من نسائہم ان کے لیے جو قسم کا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے تربص 4 اشہر مہلت ہے 4 مہینے کی فإن فاؤوا پھر اگر وہ رجوع کر لیں فإن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم والا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا طلاق کا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء اور طلاق دی ہوئی عورتیں روکے رکھے اپنے آپ کو 3 حیض تک وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ اور نہیں ہے جائز ان کے لیے کہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن وہ جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹوں میں ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ ہیں ایمان رکھتی اللہ پر اور یوم آخرت پر وبعولتہن احق بردہن اور ان کے خاون زیادہ حقدار ہے ان کو لوٹا لینے کے فی ذالک اس مدت میں ان ارادو اصلاح اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ اور ان عورتوں کا ویسا ہی حق ہے جیسا ان پر ہے مردوں کا بالمعروف دستور کے مطابق وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے الطلاق مرتان طلاق رجعی 2 بار ہے فامساکم بمعروف پھر روک لینا ہے بلائی کے ساتھ او تسریحم باحسان یا چھوڑ دینا ہے نیکی کے ساتھ ولا يحل لكم اور جائز نہیں تمہارے لیے ان تأخذوا مما آتیتموهن شيئا کہ لے لو تم ان میں سے جو دیا تم نے ان کو کچھ الا ان يخافا
مگر اس صورت میں کہ دونوں ڈریں اللہ یقیما حدود اللہ کہ قائم نہ رکھ سکیں گے وہ اللہ کی حدیں. فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تم کو خوف ہو اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر فی مفتدت بہ اس میں کہ عورت معاوضہ دے جان چھڑا دے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها یہ اللہ کی حدیں ہیں سو تجاوز نہ کرو ان سے. ومن یتعد حدود اللہ اور جو کوئی تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے فاولئک هم الظالمون سو وہی ہیں ظالم. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر تیسری طلاق دے دی اس کو فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو وہ حلال نہ ہوگی اس کے لیے من بعد اس کے بعد حتی تنکح زوجا غیرہ جب تک کہ وہ نکاح نہ کر لے کسی اور خاوند سے. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر ان یتراجعا کہ آپس میں رجوع کر لیں. ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ اگر انہیں یقین ہو کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وہ کھول کر بیان کرتا ہے ان کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب طلاق دے چکو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو روک لو انہیں مناسب طریقے سے او سرحوهن بمعروف یا چھوڑ دو انہیں مناسب طریقے سے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا اور نہ روکے رہو ان کو تکلیف دینے کو تاکہ تم سختی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی ایسا کرے فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو اس نے اپنی اوپر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور نہ اڑاؤ اللہ کی آیتوں کا مذاق. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ اور وہ جو اتاری تم پر کتاب وَالْحِکْمَةِ اور دانائی یعظکم بِہِ کہ نصیحت کرے تم کو اس سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اور ڈرو اللہ سے اور جان لو ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور پہنچ جائے اپنی عدت کو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو نہ روکو انہیں أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ نکاح کرے اپنے شوہروں سے. اذا تراضوا بینہم کہ جب راضی ہو آپس میں بالمعروف دستور کے مطابق. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ اس سے نصیحت کی جاتی ہے اس کو من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر جو ہو تم میں سے ایمان رکھتا اللہ اور روز آخرت پر. ذالکم ازکا لکم واطہر یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے اور صفائی. اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن اور مائیں دودھ پلائے اپنے بچوں کو حولین کاملین 2 برس پورے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ اس کے لیے جو چاہے پورا کرنا دودھ پلانے کی مدت کو. وعلی المولود لہ رزقہن اور والد پر ان کا کھانا وکسوتہن اور کپڑا ہے بالمعروف دستور کے مطابق. لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها تکلیف نہ دی جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے. ولا مولود له بولده اور نہ والد کو اس کے بچہ کی وجہ سے. وعلى الوارث مثل ذلك اور وارث کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے. فإن أرادا فصالا پھر اگر دونوں چاہے دودھ چھڑانا ان تراض منہما دونوں رضامندی سے وتشاور اور باہمی مشورہ سے فلا جناح علیہما تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر. وإن أردتم أن تسترضعوا
اور اگر تم چاہو کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنے بچوں کو فلا جناح علیکم تو کوئی حرج نہیں تم پر اذا سلمتم جب کہ دے دو تم دایا کو ما آتے تم بالمعروف جو دینا مقرر کیا ہے تم نے موافق دستور کی واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر کہ اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے والذین یتوفون منکم اور جو لوگ مر جائے تم میں سے ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں یتربصن بانفسہن وہ بیوائی انتظار کرے اپنے اوپر 4 مہینے وعشرا اور 10 دن فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ پوری کر لے اپنی عدت فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو کوئی گناہ نہیں تم پر فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ اس میں جو فیصلہ وہ کرے اپنے حق میں بالمعروف دستور کے مطابق واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب خبردار ہے ولا جناح علیکم اور نہیں گناہ تم پر فیما عرضتم به اس میں کہ اشارہ کر دو من خطبت النساء نکاح کا ان بیوہ عورتوں سے او اکننتم فی انفسکم یا چھپاؤ تم اس کو اپنے دل میں علم اللہ اللہ جانتا ہے انکم ستذکرونہن کہ تم ضرور ذکر کرو گے ان کا ولکن لا تواعدوہن سرا لیکن وعدہ نہ کرو نکاح کا ان سے مخفی طور پر الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ کہو بات مناسب ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور تم عزم نہ کرو عقد نکاح کا حتی یبلغ الکتاب اجلہ اس وقت تک کہ پہنچ جائے عدت مقررہ وقت تک وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے فاحذروہ پس اس سے ڈرتے رہو وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور حلیم کہ اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے لا جناح علیکم نہیں کوئی گناہ تم پر ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو ما لم تمسوہن جبکہ انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا ہو او تفریدو لہن فریضہ اور نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے کچھ مہر ومتعوہن اور انہیں کچھ سامان دے دو علی الموسع قدرہ او ساتھ والے پر اپنی طاقت کے مطابق وعلی المقتر قدرہ اور مفلس پر اپنی حیثیت کے مطابق متاعا بالمعروف کچھ سامان حسب دستور حقا علی المحسنین یہ حق ہے نیک لوگوں پر وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم طلاق دو ان کو من قبل ان تمسوهن بیشتر اس کے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ وقد فرضتم لہن فریضۃ حالانکہ مقرر کر چکے ہو ان کے لیے مہر فنصف ما فرضتم تو نصف اس کا تم نے مقرر کیا تھا الا ان یعفونا مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کریں او یعفو الذی یا معاف کرے وہ شخص بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں ہے گرا نکاح کی وان تعفو اور اگر تم درگزر کرو اقرب للتقوی تو یہ زیادہ قریب ہے پرہیزگاری سے ولا تنسوا الفضل بینکم اور نہ بلاؤ احسان کرنا آپس میں ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے حافظوا علی الصلوات حفاظت کیا کرو سب نمازوں کی والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی وقوموا للہ قانتین اور کڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی سے فإن خفتم فرجالا او رکبانا پھر اگر تم کو خوف ہو تو پیدل یا سوار ہی پڑھ لیا کرو فإذا امنتم پھر جب امن پاؤ فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو کما علمکم جیسا اس نے سکھایا تم کو ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہ جانتے تھے والذین یتوفون منکم اور جو لوگ مر جائے تم میں سے ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائیں بیویاں وصیۃ لازواجہم وہ وصیت کر جایا کرے اپنی بیویوں کے لیے متاعا الی الحول
خرچ کی 1 سال تک غیر اخراج بغیر گھر سے نکالی ہوئی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ خود نکل جائیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو نہیں ہے گناہ تم پر فیما اس میں فعلن فی انفسہن جو فیصلہ وہ بیوائیں کرے اپنے حق میں من معروف مناسب طریقے سے واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اور مطلقہ عورتوں کو کچھ فائدہ دینا چاہیے دستور کے موافق۔ حقاً علی المتقین یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیاتیں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ لو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو نکل گئے تھے اپنے گھروں سے وہم الوف حذر الموت اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے فقال لهم اللہ موتوا پھر کہا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ ثم احیاہم پھر زندہ کر دیا ان کو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ سمیع علیم کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ پھر وہ بڑھا دے اسے اس کے لیے کئی گنا زیادہ۔ واللہ یقبض ویبسط اور اللہ ہی روزی تنگ کرتا ہے اور فراخ کرتا ہے۔ وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ کیا نہیں دیکھا آپ نے ایک گروہ کو من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ قالوا لنبی کہ جب کہا انہیں اپنے پیغمبر سے ابعث لنا کہ مقرر کیجئے ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں۔ قال فرمایا نبی نے هل عصیتم کیا بعید ہے تم سے ان کتب علیکم القتال کہ اگر فرض کر دیا جائے تم پر جہاد اللہ تقاتلوا تو تم نہ لڑو۔ قالوا وہ بولے وما لنا کیا عذر ہوگا ہمارے لیے اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں وقد اخرجنا من دیارنا حالانکہ ہم نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں سے وابنائنا اور اپنے بچوں سے۔ فلما کتب علیہم القتال پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تولوا الا قلیلا منہم تو سب منہ موڑ گئے چند لوگوں کے سوا ان میں سے۔ واللہ علیم بالظالمین اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم اور کہا ان سے ان کے نبی نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا بے شک اللہ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ قالوا وہ بولے انا یکون لہ الملک علینا کیوں کر ہو سکتی ہے اس کی حکومت ہم پر ونحن احق بالملک منہ اور ہم زیادہ حقدار ہے حکومت کے اس سے۔ ولم یؤت سعۃ من المال اور اس کو نہیں دی گئی فراخی مال سے۔ قال فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم اللہ نے بے شک چنا ہے اسے تم پر وزادہ بسطۃ فی العلم اور زیادہ دی ہے اسے فراخی علم میں والجسم اور جسم میں۔ واللہ یؤتی ملکہ اور اللہ دیتا ہے اپنا ملک من یشاء جسے چاہے۔ واللہ واسع علیم اور اللہ بڑا وسعت والا جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم اور کہا ان سے ان کے نبی نے ان آیت ملکہ کہ یقیناً علامت اس کی حکومت کی ایاتیکم التابوت کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ صندوق فیہ سکینۃ من ربکم جس میں تسلی ہے تمہارے رب کی طرف سے وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ اور باقی ماندہ چیزیں ان سے جو چھوڑ گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی اولاد وآل ہارون
اور ہارون علیہ السلام کی اولاد تحملہ الملائکہ اٹھا لائیں گے اسے فرشتے ان فی ذلک لآیۃ بلا شبہ اس میں نشانی ہے تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مؤمن فلما فصل طالوت بالجنود پھر جب باہر نکلا طالوت لشکر سمیت قالا تو کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر بلا شبہ اللہ آزمائے گا تمہیں ایک دریا سے فمن شرب منہ پس جو شخص پی لے گا اس میں سے سیر ہو کر فلیس منی وہ میرا ساتھی نہیں ومن لم یطعمہ اور جو نہ چکے گا اس کو فإنہ منی تو وہ بے شک میرا ہے الا من اغترف غرفۃ بیدہ مگر جو بر لے چلو بر اپنے ہاتھ سے پھر پی لیا فشربوا منہ الا قلیلا پھر پی لیا اس سے سب نے سوائے تھوڑے لوگوں کے منہم ان میں سے فلما جاوزہ ہوا پھر جب عبور کیا اس دریا کو اس طالوت نے والذین آمنوا معہ اور ایمان والوں نے اس کے ہمراہ قالوا تو باقی کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ نہیں طاقت ہمیں آج جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کی قال الذین کہا ان لوگوں نے یظنون جن کو یقین تھا انہم ملاق اللہ کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ سے کم من فئۃ قلیلۃ کتنی مرتبہ چھوٹی جماعت غلبت فئۃ کثیرۃ وہ غالب رہی ہے بڑی جماعت پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ مع الصابرین اور اللہ ساتھ ہے صبر والوں کے ولما برزوا لجالوت وجنوده اور جب وہ سامنے ہوئی جالوت اور اس کے لشکروں کے قالوا تو بولے ربنا افرغ علینا صبرا اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر وثبت اقدامنا اور ثابت رکھ ہمارے قدم وانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد کر ہماری کافر قوم پر فہزموہم باذن اللہ پھر شکست دے دی کفار کو انہوں نے اللہ کے حکم سے وقتل داود جالوتا اور قتل کیا داود نے جالوت کو داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا وآتاہ اللہ الملک اور دی اس کو اللہ نے بادشاہی والحکمت اور دانائی وعلمہ مما یشاء اور سکھا دیا اس کو جو کچھ چاہا ولولا دفع اللہ الناس اور اگر مدافعت نہ کرتا اللہ ان لوگوں کی بعضهم ببعض ایک دوسرے سے لفسدت الارض تو ضرور برباد ہو جاتی زمین ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے اہل عالم پر تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں نتلوہا علیک بالحق جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بلا شبہ آپ ہیں رسولوں میں سے صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 سے آیت نمبر 252 تک پڑھا۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ خود بھی اس کو سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔